میرے سر پہ امام رکھا، میرے لیے اعزاز ہے، میرے لیے عزت ہے، میرے سر پہ تاج ہے. حضرت آیت اللہ خامنہئی نے، رہبر انقلاب نے میرے سر پہ امام رکھا. تو انہوں نے 3 نصیحتیں ہمیں کی تھی. ہم 20 طالب علم تھے. شرح لما مکمل کرنے کے بعد ہمیں لے جایا گیا تھا. تو 3 نصیحتوں میں ایک نصیحت رہبر نے یہ فرمائی کہ اگر کوئی مسئلے کا جواب نہیں آتا تو کہہ دو نہیں آتا، غلط نہیں بتاؤ. اس لیے کہ تم یہ جب کہو گے کہ مجھے نہیں آتا تو تمہاری عزت داؤ پر لگے گی، مگر غلط بتانے پہ اسلامی تعلیمات داؤ پہ لگیں گی. تو تم اپنی عزت داؤ پہ لگا دو. بہت ہوگا تو یہ ہوگا نا، یہ 15 سال 14 سال اتنے سال وہاں پڑھ کر آئے، کچھ نہیں پتا انہیں، میں نے ایک ہی سوال پوچھا وہی نہیں آیا. تو ٹھیک ہے، خوش ہونے تو اسے کچھ دیر کے لیے یہ خوش ہو جائے. دوسری نصیحت فرمائی کہ ہم علماء تشیع کا خاصہ ہے تقوی و پرہیزگاری. تقوی ہماری نشانی ہے علماء تشیع کی، لہذا تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا. اور تیسری بات انہوں نے فرمایا کہ کم پڑھو مگر اتنا پڑھو کہ پڑھا سکو. کیا ہو بھائی تم، میں بس فرضی میں درس سے خارج پڑھ کے پاس کر کے آیا ہوں، ذرا پڑھ کے بتائیے کوئی قرآن کی ایک آیت کی ترکیب کر کے دکھائیے. تو ترکیب نہیں کرنی آئے گی. تو نہیں، کم پڑھو جتنا پڑھنا چاہتے ہو مگر اتنا پختہ پڑھو کہ پھر پڑھا سکو. یہ نصیحتیں تھی. بات اتنی عرض کر رہا تھا کہ دلیل آ جانے کے بعد پھر بحث نہیں ہونی چاہیے، بس مان لو، تسلیم کر لو. ایک جگہ میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنا ہی تقلید ہے. جی بھائی، ڈاکٹر کی رائے پر عمل کرنا، انجینئر کی رائے پر عمل کرنا، تو دین بھی تو کوئی جاننے والا ہے یا نہیں؟ تو دین کے عالم کو ہم ایکسپرٹ کہتے ہیں. دین کا، اس کی بات کو مان لینا تقلید ہے. جیسے ہم مکینک کی بات کو بغیر کچھ کہے ہوئے مان لیتے ہیں کہ یہ پرزہ لگے گا. ہاں لگے گا. ڈاکٹر کہے گا یہ دوا کھا لو تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہی کھا لیتے ہیں. اگر تسلی نہیں ہو رہی تو پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ اگر ڈاکٹر سے تسلی نہیں ہو رہی تو ہم انشاءاللہ آپ جو ہے ککڑی بیچنے والے سے دوا لیں گے. جائیں گے پھر بھی ڈاکٹر کے پاس. تو ہر شعبے کا ایک ایکسپرٹ ہے. دین کا بھی کوئی ایکسپرٹ ہے. تو ایک صاحب اس محفل کے بعد کہنے لگے مولانا آپ یہ سمجھا رہے تھے، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، ڈاکٹر ہوں، مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے تقلید کرنے کی؟ تو میں نے کہا ابھی نے کیسے سمجھاؤں کہ میں جس تقلید کی بات کر رہا ہوں یہ اس تقلید کو سمجھے نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات کا مشورہ چاہیے. میں جب بیمار ہو جاتا ہوں، میری اہلیہ میرے بچے، تو میں ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا، گھر میں بچی ہوئی دوائیوں کا ڈبہ ہر گھر میں ہوتا ہے، تو میں اس ڈبے میں سے کوئی دوا نکال کر اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیتا ہوں، ڈاکٹر سے نہیں پوچھتا. کہنے لگے بڑا خطرناک کام ہے، آئندہ نہیں کیجیے گا. میں نے کہا نہیں، میں جان لیتا ہوں کہ یہ ٹیبلٹ، یہ سیرپ، یہ فلاں بیماری میں پہلے بھی استعمال ہوئی ہے. کہنے لگے بغیر میڈیسن پڑھے، بغیر میڈیکل پڑھے آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے بغیر دین پڑھے آپ دین جان لیتے ہیں. بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں علماء کرام کی تعظیم بھی ہے اور اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. حضرت علامہ کلب صادق کے والد کبن صاحب، کلب عابد صاحب، ان کا بڑا حسین جملہ ہے. فرماتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو. کہتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو، اس لیے کہ بے عمل عالم دین اس اندھے کی مانند ہے جو اندھیرے رستے پہ لالٹین لیے کھڑا ہو. اسے تو رستہ نظر نہیں آ رہا مگر تمہیں تو دکھا رہا ہے، تمہیں تو دلیل دے رہا ہے، تمہیں تو علم عطا کر رہا ہے. عزیزان گرامی، اور پھر اگر عالم دین بعمل ہو جائے، متقی ہو جائے، تو پھر یہ وہی عالم ہے کہ اگر کسی قبرستان سے گزر جائے تو 7 نسلوں کی بخشش ہے. کسی آبادی سے گزر جائے تو رحمت پروردگار 7 دن تک برستی رہتی ہے. کم مقام نہیں ہے. میں تو طالب علم شمار ہو جاؤں تو میرے لیے عزت ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل، جب یہ علم آ جانے کے بعد بھی بحث کر رہے ہیں تو پھر اب مباہلہ ہوگا. اگر یہ دلیل نہیں سمجھتے تو پھر آسمان سے حکم آئے گا، پھر کردار ثابت کرے گا. مباہلہ جہاں عظمت پنجتن کی آیت اور میدان ہے، وہاں کردار اہل بیت کا پیغام ہے. اللہ اکبر. فرمایا پھر ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ.